السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. رواه الموطأ وحسنه الألباني. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فخر کا مقام ہے کہ درزی ٹولہ کے پٹنہ کے اس قیمتی علاقے اور اہم علاقے میں مجھ کو آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے لب کشائی کرنے کا موقع ملا. قرآن و سنت کی روشنی میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی عادت کے مطابق یہاں پر فخریہ اور مسرت کے اظہار کے لیے اس بات کا اظہار کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ، جس علاقے میں میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے آیا کرتے تھے، اس علاقے کے بہت سے ایسے افراد ہیں جن لوگوں کے گھروں پر ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور اسی پٹنہ کی سرزمین کے ایک عالم دین جن سے ملنے کے لیے میں 2 مرتبہ پٹنہ آیا اور ان کی عیادت کی، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن تاخیر سے پہنچا. وہ بھی والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ان دوستوں میں سے تھے، ان احبابوں میں سے تھے جنہوں نے بہت قربت حاصل کی. والد رحمت اللہ علیہ کے سفارش پر انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیا. والد گرامی نے ان کے لیے اور اس پٹنہ کی سرزمین کے لیے ان کے اخلاص کے نتیجے میں جو کچھ قربانیاں ان کو دینی تھیں انہوں نے دی. یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے علماء صادق پور کی، علماء پٹنہ کی، علماء بہار کی، جس داستان کے بارے میں تھوڑے سے گوشے میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں گا. اس سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ میرا گلا آج ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی نصرت سے پوری امید ہے کہ جس مقصد کے تحت میں نے آپ کے سامنے یہ خطاب کرنے کا تہیہ کیا ہے، عزم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مجھ کو توفیق عطا فرمائے گا. اسی طرح سے میں برادر عزیز غازی بن عبد السمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ اور غازی حفظہ اللہ سلمہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس مسجد میں فضول خرچیوں سے بچتے ہوئے، باہر کے پنڈال کا انتظام کر کے، باہر فضول خرچیوں میں پیسہ برباد کر کے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اس جامع مسجد کے اندر یہ اجتماع رکھا تاکہ لوگ سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر میں قرآن و سنت کی باتوں کو سن سکیں. اللہ رب العالمین برادر عزیز کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کے مشن کو آگے لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے خاص محسن اور اسی طرح سے اپنے والد گرامی کے رازدار اور اسی طرح سے والد گرامی کے خدمتگار جناب منصور بھائی صاحب کا، جن سے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ایک انسیت تھی اور میں بھی ان سے تعلق رکھنے کو والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے اور تعلق سے اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام لوگوں اور جن لوگوں کا ذکر میں نہیں کر پا رہا دیوالت کے خدشے سے، جو لوگ بھی والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں، ان کے ہمجولیوں میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ دین اسلام کی، جماعت اہل حدیث کی،
ملت اسلامیہ کی، منہج صحابہ کی، منہج کتاب و سنت کی ترویج کے لیے جو لوگ بھی پٹنہ کی سرزمین سے یا ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ان کے ساتھ نکلے، ان کے مشن سے جڑے، ان کی خدمت کی، ان کا تعاون کیا، وہ سارے کے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین ان خدمات کو ان لوگوں کے رفع درجات کا سبب بنائے اور ان لوگوں کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے سچے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ نے جو حکم دیا ہے، جس موضوع کی تعین کی گئی ہے، وہ موضوع بڑا نازک ہے اور اس موضوع پر جلدی میں زبان نہیں کھولنا چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے افراد ایسے ہی ہوں گے جن کو اس طرح کے حساس موضوعات پر بغیر کسی تیاری کے یا بغیر نقاط کو جمع کیے ہوئے زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ موضوع ہے وہابی تحریک سے متعلق، موضوع ہے وہابی تحریک میں اور وہابی تحریک کو موجودہ فتنوں کی زد میں گھیر کر کے جس انداز سے اسی وطن عزیز ہندوستان کے اندر یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے وزراء، یہاں کے بڑے بڑے حکماء آج اس تحریک کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناروا کوشش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے اس دہشت گردی سے متعلق وہابی تحریک کا موقف اور وہابی تحریک کا جو نظریہ ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ موضوع بڑا نازک ہے اور وقت کم ہے، اگر طویل گفتگو کی جائے اور مدتوں لگائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات پر ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے عام لوگوں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے قرابت داروں کی، ہمارے نوجوانوں کی بالخصوص اور ہماری خواتین کی اس طرح کے موضوعات پر مکمل طریقے سے تربیت کی جانی چاہیے۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ سلفیت کا، وہابی تحریک کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ وہابی تحریک کا تعارف کیا ہے۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ ماضی میں علماء صادق پور کی شکل میں اس وہابی تحریک کے جیالوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ظلم و جور سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ان لوگوں نے کون سی قربانیاں پیش کی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، خواتین ملت اسلامیہ، میں یہاں پر بڑی درد مندی کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، ہمارے اپنے افراد نہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے اپنے افراد نہ حقائق کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اپنے افراد جماعت کے مقاصد، تحریک کے مقاصد، تحریک کے تعارف اور تحریک سے متعلق ہمارے علماء کرام نے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی جو حقائق ذکر کیے ہیں اس سے متعلق ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ تحریک اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے، ان کو واقفیت نہیں ہے کہ اسی پٹنہ سے اٹھنے والی علماء صادق پور کی تحریک نے اس ہندوستان کے اندر کون کون سے کارنامے انجام دیے تھے۔ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ قرآن و سنت کے کون سے دلائل کی بنیاد پر ہم لوگ آج بھی فخریہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد حقیقی اور ہمارا دستور، ہمارا ضابطہ، ہمارا اصول یہ قال اللہ اور قال رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم اس بات کو فخریہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی فقہ کی کتاب کو ترویج نہیں دی، ہم نے کوئی فقہ کی ایسی کتاب مرتب نہیں کی جس کے اندر کسی امام کے قول کو جمع کیا جائے، کسی فقیہ کے قول کو جمع کیا جائے، کسی انسان کے قول کو جمع کیا جائے، کسی مفتی کے قول کو جمع کیا جائے، کسی مفکر کے قول کو جمع کیا جائے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات پھنستے ہیں، ہمارے مسائل الجھتے ہیں تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو صرف ظاہری مفہوم پر نہیں سمجھتے بلکہ سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہیں۔ جو آیت کریمہ اور جو مبارک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں اسی تحریک کے اصول کو بیان کر دیا گیا ہے۔ میں اصل موضوع پر آخر میں آؤں گا۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے
میں وہابی تحریک کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، سلفیت کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، جماعت اہل حدیث کا موقف اور ان کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو مزید سمجھ سکیں، مزید سمجھتے ہیں تو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں، دوسروں کو بتا سکیں کہ آج جو دہشت گردی کا اتہام ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے اس سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو انگریزوں کو نہ بھگاتے، ہندوستان میں واویلا کھڑا کرتے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو ان کی کتابوں کے اندر امن و سلامتی کے اصول نہ بیان کیے جاتے۔ اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو ان کے یہاں تکفیر کرنے کو اور تکفیر سے متعلق جو عقائد ہیں ان کو معیوب نہ سمجھا جاتا۔ اگر یہ ظالم و جابر ہوتے، دہشت گرد ہوتے تو ذبح کرنے کے آداب نہیں بتاتے، ایسے آداب نہیں بتاتے جن کی بنیادوں پر انسانیت کو ترویج دی جاتی ہے، صرف اسلامیت کو نہیں، صرف وہابیت کو نہیں، بلکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی شکل میں انسانیت کو ترویج دیتے ہیں، انسانیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے ملنے جلنے کے آداب پڑھائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے سامنا کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ عین جنگ کے موقع سے بھی کون سے آداب کو اختیار کیا جائے، کس کے ساتھ گتھم گتھا ہوا جائے، کس کے ساتھ الجھا جائے اور کس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جس تحریک نے پورے ضابطے ذکر کیے ہوں، جس تحریک کے یہاں سرے سے دہشت گردی یا شدت پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہو، آج اس تحریک کو بدقسمتی سے ہمارے اپنے کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ساری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک ایک شخص آ کر کے آپ کے سامنے یہ حقائق کب تک بیان کرے گا؟ آپ خود اٹھیں، دین اسلام کا مطالعہ کریں، تحریک کو پڑھیں، تحریک کے کارناموں کو اپنے ذہنوں میں ازبر کریں، ان کو نوٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے، دیکھے کہ کس انداز سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی، کس انداز سے ہمارے اسلاف نے وطن عزیز کو ظلم و جور سے آزاد کرنے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کر دیا۔ انہی لوگوں کے اسلاف تھے، یہی علاقہ تھا جہاں علماء صادق پور کے گھروں پر عین عید الفطر کے دن بلڈوزر چلا دیے گئے۔ بلڈوزر چلا کر کے انگریزوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تک وہ زمینیں حکومت کے قبضے میں ہیں۔ یہی وہ علماء کرام تھے، یہی وہ ہمارے اسلاف تھے جن کی تاریخ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کالا پانی کی سزا دی گئی، ان لوگوں کو ستایا گیا، یہی کہ وہ علماء کرام تھے۔ اور برادر عزیز غازی حفظہ اللہ کے دادا محترم مولانا عبد الخبیر صاحب صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب نہرو ان کے پاس آئے اور ان کے مکان پر جا کر کے ان سے ملاقات کی آزادی کے بعد، اور اس کے بعد برجستہ کہا کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو جنگ آزادی کی تاریخ میں اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور سارے ہندوستان کی تحریکوں کو 1757 سے اٹھنے والی تحریکیں اور اس کے بعد 1858 سے مختلف شکلیں اختیار کرتے کرتے 1947 میں وطن عزیز کی آزادی کی تک چلنے والی تحریکوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں ان پر بھاری پڑ جائیں گی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے مکانوں کو گرایا گیا، وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے وطن عزیز کو ظلم و جور سے اور انگریزوں کے ظلم و استبداد سے بچانے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے ساری قربانیاں پیش کی۔ ان لوگوں کو کئی مہینوں تک جیلوں میں سڑایا گیا، جیلوں میں رکھا گیا۔ جیل جس کوٹریوں میں یہ لوگ رہتے تھے انہی کوٹریوں میں ان لوگوں کو قضائے حاجت اور استنجا کرنا پڑتا تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ ان لوگوں کو جو روٹیاں یا جو سالن دیا جاتا تھا اس سلسلے میں آپ تذکرہ صادقہ کے اندر پڑھیں کہ تذکرہ صادقہ میں اس کے مؤلف
مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جو روٹیاں دی جاتی تھی اس کے 4 حصے کرتے تھے. 4 حصوں میں سے 3 حصہ مٹی اور بال پر مشتمل ہوتا تھا اور صرف 1 حصے میں آٹا ہوتا تھا. اور اسی روٹی کو جو گن کر کے دی جاتی تھی اس کو کھاتے تھے وہ لوگ. جس سالن سے کھاتے تھے وہ ساگ کا سالن ہوتا تھا اور ساگ کی پتیاں استعمال نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کی ڈنٹھل کو ابال کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ کھانا دیا جاتا تھا. یہ صورتحال تھی. اس انداز سے قربانیاں دے کر کے ہمارے علماء کرام نے اور بالخصوص علماء صادق پور نے اس انداز سے وطن عزیز کو آزاد کرایا. تو یہ ساری کی ساری داستان ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور یہی اس تحریک کا, یہی وہابی تحریک کا اور یہی مسلک اہل حدیث کا, یہی سلفیت کا دستور ہے جو آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, جو لوگ تمام کی تمام ایمانیات پر ایمان لے آئے, اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, انبیاء کرام پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے. یا ایمان سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بھی اپنی مبارک حدیث میں یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر کر دیا ہے ان چیزوں پر ایمان لے آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان لانے والو, تم لوگ سن لو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, لیکن نماز کا طریقہ تم کو احادیث مبارکہ میں ملے گا, صحیح احادیث میں ملے گا, جس کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے مجھ کو ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تمہارے درمیان تمہارا جو ولی امر ہے, تمہارا جو امیر ہے, تمہارا جو دینی ذمہ دار ہے, تمہارا جو مفتی ہے, تمہارا جو عالم ہے, تمہارا جو فقیہ ہے, تمہارا جو مولوی اور امام ہے, اس کی بھی پیروی کرو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں روایت کے اندر تذکرہ کر کے فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی, یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. ولی امر اگر قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے. لیکن آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس دستور کو, اس ضابطے کو, جو کہ جماعت اہل حدیث کا خالص ضابطہ ہے, اس ضابطے کو مزید واضح کر دیا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے, عبادات کے طریقے میں ہو, معاملات میں ہو, فضائل میں ہو, رکعت تراویح میں ہو, روزے کے طریقے میں ہو, حج کے طریقے میں ہو, لین دین میں ہو, تجارت میں ہو, اٹھنے بیٹھنے میں ہو, پانی پینے اور کھانے پینے میں ہو, لین دین میں ہو, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے میں ہو, لباس پہننے, چہرے مہرے کی کیفیت میں یا کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, اختلاف کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ولی امر کو, مفتی وقت کو خارج کر دیا. فرمایا کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کا حل صرف ایک دستور کے اندر نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ تم اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو, کتاب اللہ میں تلاش کر لو, سنت رسول اللہ میں تلاش کر لو. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر
تم کو اپنے اختلافات کا حل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اس وجہ سے اختلافات کی صورت میں تم اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی جانب لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو اس دستور کو اختیار کرو۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی دستور اور ضابطہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا انسان اتنا ہی دوسروں کے اقوال کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنی زندگی کو، اپنی دینی زندگی کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پر مکمل ہے، پختہ ہے، یوم آخرت پر پختہ ہے، تو ایسی صورت میں اس ضابطے کو اختیار کر لو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتری کا فیصلہ ہے، یہی تمہارے لیے خیر کی بات ہے اور بہتر توجیہ و تعویل ہے۔ اس کے ذریعے سے تم تمام کے تمام امور میں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو گے، اتفاق پیدا کرو گے، اور آپ کو اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جانی چاہیے کہ ایک دستور یہ دنیا میں امن و سلامتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دستور جتنے بکھرتے چلے جاتے ہیں، انسان کے معبود اور معبودان باطلہ جلتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، انسان کے اندر اتنا زیادہ انتشار ہوتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا کے اندر وحدانیت کو دیکھنا ہے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے، تو صرف رب کائنات کے اصول پر چلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یقینی بات ہے کہ امن و سلامتی بجائے آنے کے انسان سے رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ انسان جتنے زیادہ دستور تیار کرے گا اتنے زیادہ انتشارات بڑھیں گے، اتنے زیادہ اختلافات بڑھیں گے، اتنا زیادہ بے چارگی بڑھے گی، اتنا زیادہ بے چینی بڑھے گی، اتنا زیادہ امن و سلامتی ہمارے معاشرے سے رخصت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، امن و سلامتی کو رخصت کرنے کے لیے مسلمانوں نے کم از کم 4 گروہ تو اپنی مسجدوں میں تیار کر لیے۔ ایک اذان دی جاتی ہے، اذان کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا گن گایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن جہاں صف بندی ہوتی ہے، ایک ایک صف میں 4 5 طریقے پائے جاتے ہیں نمازوں کو ادا کرنے کے۔ یہ انتشار نہیں ہے، یہ بے چینی نہیں ہے، تو اور کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو اتحاد پیدا کرنا ہے تو ایک توحید کو مان لیں، ایک رسول کو مان لیں، ایک قبلے کو مان لیں، ایک دستور کو مان لیں، ایک ضابطے کو مان لیں۔ جب تمام کی تمام چیزوں میں آپ کا ضابطہ ایک ہوگا، آپ کا قبلہ ایک ہوگا، آپ کا دستور ایک ہوگا، آپ کا اصول ایک ہوگا، آپ کا قائد ایک ہوگا، تو ایسی صورت میں مسلمان ایک ضابطے پر جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا محور ہے۔ اور اگر انسانوں نے توحید کو چھوڑ دیا، اتباع رسول کو چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے بے چینیاں بڑھیں گی، انتشار بڑھے گا، اور انتشار کے نتیجے میں جب امن و سلامتی رخصت ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر دشمنیاں، عداوت، ایک دوسرے کے خلاف بغض، ایک دوسرے کے خلاف حسد، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مجالس کا اہتمام کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں کا رواج بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بے چینی بڑھتی ہے اور امن و سلامتی ہمارے معاشرے سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو ایسی صورت میں یہ لوگ امن و سلامتی والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ظلم سے دور رہنے والوں کو امن و سلامتی کا ٹھیکیدار اور امن و سلامتی کا ذمہ دار، امن و سلامتی کا داعی اور امن و سلامتی کو عام کرنے والا اور ہدایت کو عام کرنے والا بتایا ہے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو گھبرا گئے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو؟ جبکہ آیت کریمہ میں ظلم کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے لقمان علیہ السلام کی وصیت نہیں پڑھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، امن و سلامتی کو بھنگ کرنا ہے، امن و سلامتی کو ہمارے معاشرے سے رخصت کرنا ہے، کیونکہ یہ شرک جب پوجا جاتا ہے کسی کو تو یہ شرک انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ آپ جا کر کے دیکھیں، کہیں کسی پیر کا کتا مر جاتا ہے، اس کو دفن کر کے پوجنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کہیں کوئی گدھا غائب ہوتا ہے تو گدھے شاہ کے مزار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کہیں صورتحال یہ ہے کہ کہیں کی مٹی اور شبیہ لا کر کے کسی دوسرے ملک سے ہندوستان کے حیدرآباد میں دفن کر دی جاتی ہے، اور وہ مٹی بھی ہمارے لیے اتنی متبرک بن جاتی ہے کہ اس قبر کو اور اس مزار کو پوجا جاتا ہے۔ تو شرک انسان کو مختلف شخصیات میں، مختلف اعتقادات میں، مختلف نظریات میں اور اسی طرح سے مختلف افکار میں تقسیم کر کر کے ان کو نہ جانے کون کون سے در پر اپنے سر کو بھٹکانے اور سر کو پٹکنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس کے بعد نتیجے میں امن و سلامتی تباہ ہوتی ہے، شرکیات بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنی ہو، دنیا میں راہ ہدایت کو اختیار کرنا ہو، تو ایسی صورت میں سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ شرکیات کو الوداع کہہ دیا جائے اور توحید کو اختیار کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ دستور بتا دیا کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اپنے معاملات کو، اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو، اپنے جھگڑوں کو قرآن و سنت کی جانب لوٹا دو، یہی تمہارا دستور ہونا چاہیے۔ اور میں آج فخریہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں، آج کی دنیا میں کوئی تحریک یہ بتا دے کہ اس نے اپنی فقہ کی کوئی کتاب مرتب نہ کی ہو، وہ اپنے امام کے اقوال پر نہ چلتا ہو، لیکن میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ تنہا یہ وہابی تحریک، یہ جماعت اہل حدیث، یہ سلفیت ایک ایسی تحریک ہے جو سارے طعن و تشنیع کے باوجود، ساری کمزوریوں کے باوجود، سارے انتشار کے باوجود یہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کو اپنا دستور کہتی ہے۔ ان کے یہاں اگر مسجدوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند کیا جاتا ہے، تو ان کی مسجدوں میں صلو کما رأیتمونی اصلی کی سچی تعبیر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آ کر کے بیٹھیں، دراسہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، ہمارے سامنے بیٹھ کر کے دیکھیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا دستور کس کو قرآن و سنت سے قریب لاتا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنی نسبت جماعت اہل حدیث کی جانب کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اس تحریک کے سچے نمائندہ ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان میں بھی بے نمازی موجود ہیں، ان میں بھی بے راہ روی کے شکار لوگ موجود ہیں، ان میں بھی جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، ان میں بھی نگاہوں کے ناجائز استعمال والے موجود ہیں، ان میں بھی کانوں کے ناجائز استعمال کرنے والے موجود ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا دعویٰ ضرور ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور یہ دعوت دوں گا، یہ اپیل کروں گا اپنے جماعت کے نوجوانوں سے کہ وہ اٹھ کر کے آئیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، اپنی بیویوں کی اصلاح کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے متعلقین
اور دوست و احباب کی اصلاح کریں اور اس کے بعد اس اصلاحی مشن کو لے کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ جس کے سامنے پیش کیا جائے وہ دیکھے کہ جس نے پیش کیا ہے اس کی زندگی واقعی میں اسوہ اور نمونہ ہے. اس وجہ سے ہمیں پہلے عملی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا اور اس بات کو بھی سمجھ لیں یہ جو اتہامات مسلسل آتے ہیں اور اہل حدیثوں کو یا وہابی تحریک کے حاملین کو دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کو میں عذاب الہی کا ایک جز اور عذاب الہی کی ایک شکل سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں، تمہارے اوپر اتہام لگائے جائیں، تمہاری مسجدیں گرائی جائیں، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہاری عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، تمہارے بچوں کو گرفتار کیا جائے، تمہارا رہنا دوبھر کیا جائے، تم کو عدالتوں تک گھسیٹا جائے اور تمہارے ساتھ جو بھی بیجا اور غلط انداز کا ظلم و جور پر مبنی سلوک کیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں. اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین بہت ساری کوتاہیوں کو اور بہت ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس وجہ سے اس تحریک کے جیالوں سے اور علماء صادق پور کی سرزمین میں رہنے والوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ تحریک کے مقصد کو سمجھیں، تحریک کے اصول کو سمجھیں، تحریک کے مقصد کو سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء اور ہمارے عمرا، ہمارے ائمہ اور مؤذنین اور یہ سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر ایک انقلابی تحریک پیدا کر کے عملی تحریک پیدا کریں. ان کی زندگی، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لین دین کرنا، ان کا لوگوں سے سلام دعا کرنا، ان کا اذانیں دینا، ان کا اقامت کہنا، ان کا مسجدوں کو قائم کرنا، ان کا مسجدوں کو آباد کرنا، ان کا تجارت کرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ماں باپ کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ شفقت، تمام کی تمام چیزوں میں ان کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی مکمل جھلک نظر آئے. یہی تحریک اہل حدیث کا بنیادی مقصد ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر کمر بستہ ہو کر کے اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. موطا کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کو جب تک تم اپنے دانتوں سے، داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے. اور جس دن یہ پکڑ کمزور ہو گئی تو کمزور جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ تم گمراہی کی طرف بھاگتے چلے جاؤ گے. تمہارے درمیان فتنے اٹھنے لگیں گے، تمہارے درمیان تمہارے اپنے افراد تمہارے قابو سے باہر چلے جائیں گے، تمہارے درمیان تمہارے خاندان اجڑ جائیں گے، تمہارے اہل بیت اجڑ جائیں گے، تمہارے ماں باپ تم سے بدزن ہو جائیں گے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے تمہارے خاندانوں کے اوپر آ کر کے پھٹ پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو. ایک چیز ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ نبی جس نبی کو اللہ رب العالمین نے شفاعت عظمی عطا فرمائی. وہ نبی، کسی امام کی یہ فضیلت بتا دی جائے، کسی امام کو معصوم قرار دیا گیا ہو تو اس کو ثابت کر دیا جائے. نبی آخر الزمان جس کو معصوم قرار دیا گیا، نبی آخر الزمان جس کے بارے میں ترمذی کی اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر آپ دراسہ کریں تو یہاں تک پتا چلے گا کہ جب انسان اپنی میت کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتا ہے تو اللہ رب العالمین واپسی کے وقت اس کو قدموں کی آواز سناتا ہے اور اس کے بعد
فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. سوال میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں کیا اعتقاد ہے، اس کی پیروی میں، اس کی اتباع میں تم نے دنیا میں کون سی قربانیاں پیش کی، کس انداز سے اس کی زندگی کو بجا لائے، اس کے احکام و مسائل پر چلے، اس کی محبت کے تقاضوں کو تم نے دنیا میں اپنی زندگی میں رچایا اور بسایا، کس حد تک تم نے اس کا اہتمام کیا، اس کے ساتھ وفاداری کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. انسان نے اگر دنیا میں اتباع رسول کو اختیار کیا ہوگا، بدعات سے بچا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ شخصیت کو اللہ رب العالمین نے ہمارا قائد و رہنما، ہمارا رسول اور ہمارا نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں جن کو فرشتے بھگا دیں گے اور ان کے اعضاء و جوارح، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اندر علامت پائی جاتی ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ان کو کیوں بھگاتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر امت کو گمراہ کیا، دین کے نام پر بدعات کو ایجاد کیا، دین کے نام پر قرآن و سنت کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے. تو یہ دستور ہے، یہ ضابطہ ہے جو جماعت اہل حدیث یا وہابی تحریک یا علماء صادق پور جس ضابطے اور تحریک کو لے کر کے اٹھے تھے، اس ضابطے کی ترجمانی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس تحریک اہل حدیث کا تعارف کیا ہے، اس وہابی تحریک کا تعارف کیا ہے، یہ سلفیت کس کو کہا جاتا ہے، اس کا مختصر سا جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. کہا جاتا ہے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث صحیحہ کو صحابہ کرام کے موقف اور صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنا. ہمارا اعتقاد ہے کہ جو قرآن مجید کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتا ہے ہم اس کو سلفی نہیں مانتے، جو احادیث رسول کے ظاہری مفاہیم پر عمل کرتا ہے ہم اس کو سلفی نہیں مانتے، جو قرآن مجید اور سنت صحیحہ کو صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کی تفسیر و توجیہ اور ان لوگوں کی شرح اور ان لوگوں کی تفسیر کے مطابق سمجھتا ہے، وہی حقیقت میں اس تحریک کا نمائندہ ہے. اس کے علاوہ اس تحریک کا نمائندہ کوئی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ وَسِيرَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَأَحْوَالِهِ وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ على سماعه أو على كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. فتاوى ابن تیمیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم و دین محدث و فقیہ گزرے ہیں، اور یہ وضاحت میں کر دوں اپنی عادت کے مطابق کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں ابن تیمیہ سے بھی اس جماعت نے اختلاف کیا ہے. یہاں تقلید کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل ماننے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو شخصیات قرآن مجید اور سنت رسول کی شرح صحابہ کرام کے فہم کے مطابق کرتی ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے علامہ ابن تیمیہ ہوں، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہوں، چاہے کوئی بھی محدث و فقیہ ہو، اگر قرآن و سنت کی شرح صحابہ کرام کے فہم کے مطابق وہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا احترام کرنا اور اس کی باتوں پر غور و فکر کرنا یہ بھی تحریک اہل حدیث کا ایک ضابطہ ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا احترام کرتے ہیں. ان کا ضابطہ تو یہاں تک ہے کہ مخالفین سے کوئی
صحیح بات مل جائے تو احترام کے ساتھ اس کو اخذ کر لیا جائے، ان کا نام لے کر کے اس کو بیان کیا جائے۔ اس تحریک کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ یہ تحریک کسی سے دشمنی کے لیے، کسی سے عناد نکالنے کے لیے، کسی سے دشمنی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ میل محبت کا پیغام دینے، مسکراتے چہروں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے یہ تحریک پیدا ہوئی تھی، جو صحابہ اکرام کے دور میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں بہت سارے صحابہ اکرام، جن میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے پکارتے تھے۔ اور آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ اکرام کا زمانہ پایا اور اس کے بعد تابعین اعوام کے دور میں فوت ہوئے، انہوں نے جو بھی فتویٰ لیا، جو بھی مسئلہ ذکر کیا، وہ سارے کے سارے مسائل صرف صحابہ اکرام سے ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کوئی بھی بات تمہارے درمیان نقل نہیں کرتا سوائے ان باتوں کے جن پر علماء اہل حدیث کا اجماع ہو جائے۔ علماء اہل حدیث سے متعلق یہاں پر آپ اگر شرح اٹھا کر کے دیکھیں گے، علماء احناف کی شرح کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو امام ابو عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی شرح میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر علماء اہل حدیث سے صحابہ کرام مراد تھے، جن کو یہ لوگ اہل حدیث کے نام سے پکارتے تھے۔ آج کے دور میں یہ اتہام لگتا ہے کہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے ان کو مسلمانوں کے درمیان اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اڑا کر کے مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، قال اللہ اور قال رسول کا پیغام دینے والوں کے بارے میں اس انداز کا پروپیگنڈا کیا جائے تو سارے مکاتب فکر اور سارے مناہج کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ محبت رسول کے تقاضے کے تحت وہ آگے آئیں، ان کا دفاع کریں اور اس انداز کا اتہام لگانے والوں کے خلاف عالم جہاد بلند کریں اور لوگوں سے کہیں کہ سنت رسول پر کوئی آنچ آئے تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت اہل حدیث کا موقف ہے، ان کی تاریخ ہے، اس میں میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی سچی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ دیکھیں تحریک اہل حدیث میں نے آپ کو علماء صادق پور کے بارے میں تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عمارت سے رجوع کر کے وہ ان کتابوں کو حاصل کریں اور جنگ آزادی کی تحریک میں ہمارے علماء کرام نے، چاہے وہ علماء احناف ہوں، علماء شافعیہ ہوں، علماء مالکیہ ہوں، علماء احناف ہوں یا اہل حدیث علماء کرام ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کے کارناموں کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنی ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تارا چند کو پڑھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تذکرہ صادقہ کو پڑھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر قیام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہابی تحریک والی کتاب کو پڑھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ علامہ نذیر احمد رحمانی کی اہل حدیث اور سیاست کو پڑھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن کتابوں کے اندر قرآن و سنت کے پورے احترام کو باقی رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے یہاں جہاد کی تحریک اور تحریک آزادی کو چھیڑا اور اس کی تاریخ کو درج کیا گیا۔ ہمارے نوجوان آج نہیں پڑھیں گے تو کون سی مخلوق پیدا ہونے والی ہے جو اپنے اسلاف کو پڑھے، اپنے اسلاف کی زندگی پر روشنی ڈالے، اپنے اسلاف کی جو تحریک ہے اس تحریک کے مطابق وہ زندگی کو اور عملی زندگی کو ڈھال سکے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک وہابی کو ختم کرنے کے لیے 1857 میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں جو مہمیں چھیڑی ان کی تعداد 36 مہموں کی شکل میں پورے ہندوستان میں بکھر گئی صرف وہابی تحریک کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے W. ہنٹر
جو انگریز مؤلف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان میں وہابی تحریک سے ہمارا سامنا نہ ہوا ہوتا اور وہابی تحریک نے انگریزوں کے خلاف فتوے جاری نہ کیے ہوتے تو ہندوستان کو اتنے آرام سے ہم نہیں چھوڑتے اور ہندوستان میں ہم کافی دنوں تک اپنے قدموں کو جمائے رکھتے۔ یہ مسلمانوں کے اور علماء اہل حدیث کے کارنامے تھے، ان کارناموں کو دیکھا جانا چاہیے۔ تارا چند لکھتا ہے، جو کہ ایک ہندو مورخ گزرا ہے، اس نے انصاف کے ساتھ لکھا کہ پوری تحریک میں جو تقریباً 1.5 صدی پر یا 1 صدی سے زیادہ کے عرصے پر مشتمل ہے، اس پوری تحریک میں، تحریک آزادی ہند میں کم و بیش 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا۔ 5 لاکھ علماء اہل حدیث، اور اس کے بعد ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر اس انداز کے اتہامات، اس انداز کی توہین اور اس انداز کے پروپیگنڈے کو لے کر کے ہم نہیں چل پائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے اصل موضوع کی جانب آؤں۔ اللہ رب العالمین ہم کو وہابی تحریک کے بارے میں اور دہشت گردی کے بارے میں مکمل طریقے سے اس چیز کو سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہابی تحریک تنہا ایک ایسی تحریک ہے جس کے علماء اور جس کے مفتیوں نے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر موجودہ وقت میں بھی اور ماضی میں بھی یہ فتوے جاری کیے ہیں کہ تحریک اہل حدیث یا سلفی تحریک کے ماننے والوں کے لیے حکومتوں کے خلاف مظاہرے کرنا جائز نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تنہا ایک ایسی تنظیم اور تحریک ہے جو مظاہروں کو بھی حرام کہتی ہے۔ اس کے علماء کہتے ہیں کہیں آپ کا حق مر رہا ہو تو ذمہ داران ایک کاغذ پر اپنے مطالبات رکھیں اور ذمہ داران سے جا کر کے ملیں، ان سے مطالبات کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے باوجود حق نہ ملے تو عدالتوں کا چکر لگا کر کے یہ مقدمات کریں اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو تنہا ایک ایسی تحریک ہے جو تحریک پروٹیسٹ اور مظاہروں کو حرام کہتی ہے۔ یہ تنہا ایک ایسی تحریک ہے جو دہشت گردی کو پھیلانے والی فکر، جس فکر کو شریعت اسلامیہ میں خوارج کی فکر کہا جاتا ہے، ایسے افراد جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن وہ قرآن و سنت کے اصولوں کو اختیار نہیں کرتے، ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تحریک اہل حدیث اور سلفی تحریک نے صحابہ کرام ہی کے دور سے ان خوارج سے پوری امت اسلامیہ کو ہمیشہ ڈرایا، ان کے خلاف فتوے جاری کیے، ان کی تحریک کو، ان کے فہم کو اور ان کے انداز کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو غیر اسلامی فکر قرار دیا، اور یہی خوارج کی تحریک ہے جو آج کے دور میں دہشت گردی کو، بے راہ روی کو، بغاوت کو، حکومتوں کے خلاف مظاہرے کرنے کو جائز قرار دیتی ہے۔ اور اگر آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے تو غور کریں اور حکومتوں سے مطالبات کریں، ان سے کہیں کہ اگر اس تحریک کو دہشت گردی سے جوڑنا تھا تو آپ نے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کو جماعت اہل حدیث میں سے کیوں منتخب کر لیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جماعت اہل حدیث کے بزرگ عالم دین، بڑے علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ جماعت اہل حدیث کے عالم دین تھے، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم۔ اور آپ دیکھیں جب 1953 یا 1955 میں جب ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب سے سرکاری دورے پر ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت کی حکومت نے، جواہر لال نہرو نے اور ان لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کسی تحریک کا انتخاب کیا جائے جس تحریک کا کوئی نمائندہ ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کو لال قلعے کی فصیل سے استقبالیہ پیش کرے عربی زبان میں۔ تو اس دور میں بھی اسی بہار کی سرزمین کے ایک عالم دین کو، جو کہ جمعیت اہل حدیث کے امیر اور اس کے ناظم تھے، مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو منتخب کیا گیا، اور سرکاری اعزاز کے ساتھ انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کو، ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ یہی اتنا نہیں ہوا، اگر دہشت گردی سے اس کو منسوب کیا جانا تھا اور سعودی عرب کو اس کی چپیٹ میں لپیٹا جانا تھا
تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جواہر لال نہرو نے اسی موقع سے یہاں تک کیا تھا کہ ملک سعود رحمت اللہ علیہ نے یہاں سے تھوڑی سی مسافت پر واقع بنارس شہر میں جب وہ آئے، جامعہ سلفیہ کی بنیاد پڑھنے کے معاملات تھے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں مندروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ حکومت ہند نے مندروں کے اوپر کپڑے ڈلوا دیے، سارے کے سارے معبودان باطلہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ ایک توحید کا علمبردار آیا تھا۔ اگر دہشت گردی سے ان کی نسبت کرنی ہے تو حکومت کے ان فیصلوں کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ کون سی تعویل کی جائے گی؟ کیسے بتایا جائے گا کہ اس تحریک نے، اس تحریک اہل حدیث نے، جنگ آزادی نے، ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی کی تحریک میں ساری قربانیاں پیش کی؟ کون سے اسباب تھے کہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود دہلی سے پٹنہ آتے ہیں، علماء صادق پور کے امیر مولانا عبد الخبیر صادق پوری سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں جو واقعہ میں نے شروع میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کے بارے میں آپ کو بے شمار حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جانے چاہیے اور اس کے لیے مستقل وقت درکار ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ سلفیت کا وہ اصول ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ضابطے ذکر کرنا چاہتا ہوں جن ضابطوں کے تحت سلفی علماء کرام نے دہشت گردی کے بارے میں فتوے دیے ہیں، اور ان فتووں کو آج بھی ہم اپنی لائبریریوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنے کلاس رومز کی، اپنے طلباء کے مطالعے کی، اپنے علماء کرام کے خطبوں کی زینت بناتے ہیں۔ ان چیزوں کو خطبات جمعہ میں پیش کیا جاتا ہے، طلباء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو پیش کر کے بتایا جاتا ہے کہ شدت پسندی، سخت روی اختیار کرنا یہ سلفیت کا پیشوا، سلفیت کا ایڈیم نہیں ہے، سلفیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نرمی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قائل ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس تحریک کے بعد لوگ تحریک کو نہ سمجھ سکے ہوں، غلطی کرتے ہوں، ان کی غلطیوں کی بنیاد پر پوری تحریک زد میں آ جائے، تو ایسی صورت میں ایسی غلطیاں کرنے والوں سے ہم سلفیت کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آج اس مجلس میں بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے فتووں میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے محاضرات میں، اپنے خطبوں میں، اپنے نمائندوں کے ہاں ہر جگہ ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کے عمل سے ہم لوگ برات کے اظہار کو اپنے لیے فخریہ عمل سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے چند لوگوں کے عمل کے نتیجے میں پوری تحریک کو بدنام نہ کیا جائے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی دنیا میں ایسی تحریک یا ایسا مذہب نہیں ہے جس کے ماننے والوں میں ایسے شدت پسند لوگ نہ پائے جاتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی شدت پسندی کے نتیجے میں پوری تحریک کو بدنام کیا جائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر شدت پسندی کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کی مسجدوں کی داستان کو دیکھ لیں جن کی مسجدوں میں کوئی اہل حدیث یا سلفی گھس جاتا ہے تو اس کو دھلوا دیا جاتا ہے۔ شدت پسندی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ شدت پسندی ہے کہ ایک قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والا آپ کی مسجد میں گھس جائے تو اس کی مسجد کو آپ اپنی مسجد کو دھلوا لیں۔ شدت پسندی یہ ہے، جیسا کہ ابھی اسی مہینے کے اندر اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے واقعات پیش آ چکے کہ قبر پرستوں کے قبرستان میں غیر قبر پرستوں کی قبر جب کھودی گئی، ان کی لاش کو دفن کیا گیا تو ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ یہ قبر پرست نہیں ہے اس کی لاش کو نکال کر کے قبرستان کے باہر پھینک دیا۔ یہ شدت پسندی ہے، اور میں کہوں گا کہ اس سے بڑی دہشت گردی کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو شدت پسندی اگر دیکھنی ہے تو اس کی حقیقت تک، اس کی جڑوں تک پہنچ کر کے دیکھا جائے تو سلفیت کا جو اصول ہے، سلفیت کا جو ضابطہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں، تمام دروس میں، تمام محاضرات میں، تمام تقریروں میں ایک صیغہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین نے عدل اور احسان کا حکم دیا۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کی تلاوت
خطبات جمعہ کے اندر کرنا مسنون ہے، اور ہر مسجد میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ یہ پیغام ضرور دیا جاتا ہے۔ یہ عدل و انصاف کیا چیز ہے؟ یہ سلفیت کا پہلا ضابطہ۔ یہ عدل و انصاف جہاں اس کا پانی مرتا ہے، عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے لوگ ظلم و جور کو اختیار کرتے ہیں، وہیں سے دہشت پسندی اور بے چینی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب انصاف نہیں کیا جائے گا، کسی گھر کے کسی نوجوان کو اٹھا لیا جائے، اس کا کوئی گناہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے گھر سے جذباتیت کے اٹھنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس بات کے داعی ہیں کہ انسان دین کے معاملات میں یکسویت پیدا کرے، احسان پیدا کرے، یکسویت کی صفت پیدا کرے، اور اسی طرح سے عدل و انصاف سے کام لے جو سلفیت کا پہلا ضابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو عدل و انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، لہذا اس حکم کی پیروی کی جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اس کو اپنایا جائے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ اسی طرح سے سلفیت کا دہشت گردی سے متعلق دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ظلم اور حد سے بڑھ جانے کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ تم لوگ حد سے نہ بڑھ جاؤ، ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ظلم و جور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان ظلم و جور کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم لوگ ظلم و جور نہ کیا کرو۔ جو ظلم نہ کرے، جو جور نہ کرے، وہ شدت پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ شدت کی تعلیمات کو کیسے عام کر سکتا ہے؟ تو ظلم و جور کو چھوڑنا، حد سے گزر جانا، ان چیزوں سے بچنا، یہ سلفیت کا دوسرا پیغام ہے، دوسرا ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 3 احکامات جاری کیے۔ فرمایا کہ ظلم و جور پھیلانے کے نتیجے میں ان کو یا تو قتل کر دیا جائے، یا شہر بدر کر دیا جائے، یا مخالف جہاد سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے ان کو لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کہ لوگ دیکھیں کہ کس ظلم اور کس جور کے نتیجے میں، کس جرم کے نتیجے میں ان لوگوں کے مخالف جہاد سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ سلفیت کا ایک ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کو ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مفتیاء عوام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی قواعد میں سے ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، نہ کسی سے نقصان اٹھایا جائے، نہ نقصان برداشت کیا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ضار اضر اللہ بہ، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ رب العالمین اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن شاق، اور جس نے کسی کے لیے سختیاں کی، شاق اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر سختیاں کرتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حسن روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اس وجہ سے ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی سے ظلم و جور کر کے اور ظلم و جور کو برداشت کر کے نقصان کو برداشت کریں، بلکہ آرام کے ساتھ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی تکمیل کریں۔ اسی طرح سے 5واں ضابطہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خودکشی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم لوگ اپنے نفس کو قتل نہ کرو،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے قتل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اسی ہتھیار سے اپنے اوپر وار کرتا ہوا وہ اٹھے گا اور لوگوں کے سامنے گواہی دے گا اپنے عمل کے ذریعے کہ میں نے اس طریقے سے حرام چیز کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ یہی بنیاد ہے جس بنیاد پر آج علماء اہل حدیث اور سلفیت کے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا یا سوسائڈ بام کا استعمال کرنا، کہ انسان ہیومن بام کے ذریعے اپنے جسم میں بم کو فٹ کر کے آبادی میں جا کر کے اپنے آپ کو پھوڑ لے اور داغ لے، یہ سلفیت میں حرام ہے۔ بعض مسلمانوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سرے سے حرام ہے اور اسلام کی اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے رحم دل ہے، وہ رحم کی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، جانوروں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا، چرند اور پرند کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا، درختوں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا، پہاڑوں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا۔ تمام کی تمام چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا ثبوت دیا اور رحم دلی کی تعلیمات دی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ قبروں کے اوپر چڑھ کے اپنے مردوں کی توہین نہ کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے مردے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی ہڈیوں کو مت توڑو، اس کو نہ جلاؤ، بلکہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اس کو لے جا کر کے مٹی کے حوالے کر دو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ جو لوگ اپنے مردوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں وہ اپنے ضابطوں پر غور کریں، جو مردوں کو جلاتے ہیں وہ اپنے ضابطوں پر غور کریں، جو مردوں کی ہڈیاں توڑتے ہیں وہ اپنے ضابطوں پر غور کریں۔ ہم لوگ اس چیز کو روا نہیں سمجھتے، مردوں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ رحم دلی کی تعلیم دینے والا اسلام دہشت پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سلفیت دہشت گردی کی داعی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے ہم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسی طرح سے ان کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ معصوموں کی جان لینا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سورہ اسراء کی آیت کریمہ، کہ تم لوگ کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ حکومت ہو اور کسی ضابطے اخلاق کی مخالفت کر دی گئی ہو، حد نافذ کرنی ہو، تو ایسی صورت میں حاکم وقت کو سزا کے طور پر اسلامی حکومت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی انسان کو سزا دینے کا اختیار ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو کسی کمی یا کسی کوتاہی کے نتیجے میں سزا نہیں دے سکتا، کوئی انسان اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معصوم کی جان نہ لی جائے۔ اسلام رحمت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کسی سخت دل انسان کے دل سے دور کر دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک دیہاتی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کسی چھوٹے سے بچے کو بوسہ دیا تو یہ دیہاتی آدمی تعجب سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم کو چھوٹوں کے لیے شفیق اور بڑوں کا احترام کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور بچوں کے ساتھ جو ایسا سلوک نہ کرے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ سبقت لے جانے کے لیے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو ان سے بھی ایسے لطائف ذکر کرتے تھے جو سچائی پر مبنی لطائف ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ ایک بڑھیا سے آپ نے کہہ دیا کہ اماں تو جنت میں نہیں جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گی, وہ دہاڑے مار کر کے رونے لگی. کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنت سے محروم کر دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں تو جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی, بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی. جس نبی نے اتنی رحمت کی تعلیمات دی ہوں, جو نبی بھوکا اور پیاسا پوری رات امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرتا ہو, امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے تڑپتا ہو, جو نبی پوری رات بھوکا رہتا ہو اور صبح امہات المومنین کی گھروں کا جب گشت لگاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے, تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا صدقہ کر دیا, گھر میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تب میں روزے سے ہوں. جس کی یہ حالت ہو, ابو داؤد کی روایت کے مطابق کہ دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں گھوم رہے ہو؟ چہرے پر شکن ہے, پریشانی ظاہر ہو رہی ہے, کون سے اسباب ہے کہ اتنے پریشان ہو؟ دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, نکلے ہیں کہ کوئی صاحب خیر, کوئی صاحب مال و متاع ہم کو کچھ کھلا دے, حلق تر ہو جائے, بھوک مٹ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم دونوں کو جس چیز نے نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے. میں بھی بھوکا ہوں, میں بھی پیاسا ہوں. جن کے اسلاف بھوک اور پیاس کو اس حد تک برداشت کرتے ہوں اور حرام نہ کھاتے ہوں, جن کے اسلاف دوسروں کا اتنا زیادہ خیال کرتے ہوں, جن کے اسلاف دوسروں کے ساتھ اتنے زیادہ شفیق ہوں, وہ لوگ رحم دلی کی تعلیم نہیں دیں گے تو کیا دہشت گردی کی تعلیم دیں گے؟ آپ مطالعہ کریں, اسلام کو گہرائی میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ اسلام رحمت کا حکم دیتا ہے. اسلام زحمت پیدا نہیں کرتا, شدت پیدا نہیں کرتا. اسی طرح سے اسلام میں ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھانے کو حرام کیا گیا. یہی اتنا نہیں بلکہ ایک دوسرے پر ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ تک کرنے کو اسلام نے حرام کیا. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا, جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھا لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر بازار میں جائے اس کے پاس نبل یا بھالا ہو تو ایسی صورت میں اس کا دھاردار حصہ جو ہے, جو نوک ہے, اس کو نیچے کی طرف کر کے چلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی جانور کو یا کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے. جو اسلام اتنی رحم دلی کی تعلیم دے اس کو دہشت گردی سے موسوم کیا جائے, یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے خیانت کرنے اور دھوکہ دینے کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا. اور یہ خیانت, دھوکہ, یہ جھوٹ باتیں اور ایک دوسرے کو زخم پہنچانے کے لیے, ایک دوسرے کی تجارت کو نیست و نابود کرنے کے لیے چوری چکاڑی کرنا, جھوٹ بولنا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, جھوٹ بول کر کے اور مبالغہ آرائی کر کے دوسرے کی تجارت کو پست کرنے اور اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے, اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے, اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے جو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دھوکہ دھڑی, یہ کس بیانی, یہ غلط بیانی, یہ مبالغہ آرائی, یہ جھوٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کے اندر دہشت کا ماحول پیدا کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں بے چینی بڑھتی ہے, امن و سلامتی رخصت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان نے ایک دوسرے کی دشمنی پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف حسد اور جلن بڑھتی ہے, دشمنی بڑھتی ہے. اس وجہ سے اسلام نے خیانت کو اور دھوکہ دھڑی کو حرام قرار دیا. یہ بھی اسلام کا اور سلفیت کا ایک ضابطہ ہے. اسی طرح سے سلفیت کا اور اسلام کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو قتل کرنا, عورتوں کو قتل کرنا حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوے میں دیکھا کہ کسی خاتون کی لاش ملی ہے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ آئندہ مسلمانوں کے سارے ذمہ داران
سارے قائدین، سارے کمانڈرز یہ بات کان کھول کر کے سن لیں کہ کسی بھی جنگ کے اندر کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی خاتون کو قتل نہ کیا جائے۔ جو لوگ کٹیا لگا لگا کر اپنی عبادات میں اہل کتاب کے لوگ مشغول ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تو ان کو جو وصیت فرمائی اس میں فرمایا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، بلا ضرورت کے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔ جو عیسائی یا جو پادری یا جو یہود و نصارہ جو اسلام دشمن، جو اب تک اسلام دشمنی کرتے ہیں، اگر وہ چین و سکون کے ساتھ کسی جنگل میں یا اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے کنیسہ گھروں میں یا اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے اور تمہارے ساتھ نبرد آزما نہیں ہوتے ہیں، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ امن و سلامتی کا پیغام دینے والا یہ اسلام اس انداز کا پیغام دیتا ہے۔ یہی اسباب تھے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس مبارک دور میں مسجد اقصی کو فتح کیا گیا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو ان لوگوں نے شرط کر دی کہ جب تک امیر المومنین خود نہیں آئیں گے، جب تک ہم مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ امیر المومنین چلے اور کتنی سادگی سے چلے۔ آپ کو پتا ان کا غلام تھا، باری بنا رکھی تھی، ایک سواری تھی، ایک بار آقا بیٹھتا ہے، ایک بار غلام بیٹھتا ہے۔ جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو غلام کی باری آ گئی اور غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سرداران یہود و نصارہ آپ کا استقبال کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میری باری نہیں ہے تو میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد معاہدہ ہوا، مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی دی گئی، اسی جگہ پر جہاں ایک کنیسہ تھا۔ اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہیں پر باجماعت نماز ادا کر لیں، مسلمان کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں آج یہاں نماز ادا کر لوں گا تو کل مسلمان یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ کنیسہ گھر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجد ہے، ہمارے امیر نے، ہمارے خلیفہ نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، لہذا سیاسی مصلحت کے خلاف ہے، میں مسجد میں جا کر کے نماز ادا کروں گا۔ یہ صورتحال تھی جن مسلمانوں نے، جن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سخت سے سخت ترین فیصلے کرتے تھے، انہوں نے ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا۔ وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ ان حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے ضابطوں میں، سلفیت کے ضابطوں میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ عہد و پیمان کی پابندی کی جائے۔ اسلام نے اس عہد و پیمان کی پابندی پر مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم لوگ عہد و پیمان کی وفاداری کرو کیونکہ قیامت کے دن تم سے عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی عہد و پیمان کی پابندی کرنے کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع سے پہنچتے ہیں اور موقف کمزور نظر آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی کہ اس عہد و پیمان کے نتیجے میں تم لوگوں کو عن قریب ایک واضح فتح ملنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور پوری عرب دنیا پر مسلمانوں کا جھنڈا پھہرانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ گئی، باعزت طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ کو طائف کی سرزمین پر لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے آپ کے لیے ناطقہ بند کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو گھسیٹا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کے قتل کی سازشیں کی تھی، جنہوں نے صحابہ کرام کے تجارت کو روک دیا تھا، جنہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، جنہوں نے ان لوگوں کو مدینہ کی ہجرت اور حبشہ کی ہجرت اور طائف کی ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، وہ سارے کے سارے ظالم لوگ موجود تھے، چہروں کے سامنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسلام کا پیغام رحم دلی آج اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آج جو دشمنان اسلام تھے فلاں جگہ جا کر کے پناہ لے لیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو قید نہیں کیا جائے گا، وہ امن و سلامتی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو سمجھ لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ جو اسلام اتنی رحم دلی کا پیغام دیتا ہو، اس اسلام کے بارے میں ایسے اتہامات لگائے جائیں، اللہ رب العالمین ہم کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رات کے وقت میں حملہ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، فرمایا کہ اگر عین جنگ کا موقع ہے اور رات کے وقت میں تم لوگ دشمنوں کی بستیوں میں گھستے ہو تو ایسی صورت میں دشمنوں پر حملہ مت کرو، صبح کا انتظار کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کون لوگ ہیں، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرو، اسلام کی تعلیمات پیش کرنے کے بعد اگر وہ اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کو تسلیم کر لو، ان کے اسلام کو تسلیم کر لو اور ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ اگر انکار کرتے ہیں تو ان کے سامنے ذمہ بن کر کے یعنی ٹیکس دے کر کے رہنے کی شرط رکھ دو، اس کے باوجود انکار کریں تو اپنے دفاع کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے دفاع کے لیے ان سے نبرد آزما ہو۔ یہ تیسری شکل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو سلفیت کو سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔